میں ایک شخص ہے جس نے ظاہر بغاوت کر دی تھی حکومت وقت کے خلاف. یہ بھی کربلا کی دین ہے کہ کربلا نے انسان کو یہ سکھایا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. تو اس زمانے میں بھی خروج ہوتے رہے, اس زمانے میں بھی ظلم کو للکارا گیا, حالانکہ لوگ قتل ہوئے, تباہ ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے گزرتے رہے ہیں جنہوں نے انسانوں کو یہ یاد دلایا دیکھو عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہوتی. صلوات بر محمد علیہ. اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس حجاج بن یوسف کے قید خانے میں جس وقت یہ مرا ہے 80,000 افراد قید تھے, 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں. اور اس کا قید خانہ کیا تھا؟ محض ایک چہار دیواری تھی جس میں نہ دھوپ سے پناہ ملتی تھی نہ اوس سے پناہ ملتی تھی, یہاں تک کہ چند دن بعد قیدیوں کے رنگ سیاہ ہو جاتے تھے اور انہیں راکھ ملی ہوئی روٹی کھانے کو دی جاتی تھی. اقوال کو یاد کریں کہ واقعی جب ساری دنیا کے ظالموں کو بلایا جائے گا تو ہمارا ظالم سب سے بازی لے جائے گا. تاریخ میں ظاہر ہے اتنے ظلم کے مناظر کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتے جتنی سلطنت اسلامیہ میں ہوئے. صلوات بر محمد علیہ. اچھا, پھر خواتین گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ذر سے روایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا جب بنو امیہ کی تعداد 40 ہو جائے گی تو یہ بندگان خدا کو کنیز اور غلام بنا لیں گے, یہ مال خدا کو ہتھیا لیں گے اور کتاب خدا کو سرمایہ مکر و فریب بنا لیں گے. تو ہم نے دیکھا کس طرح بندگان خدا کو غلام بنایا گیا. اور اسی طرح معاشی لوٹ کھسوٹ بھی کی گئی کہ لوگوں سے بنجر زمینوں پر ٹیکس لگا دیے گئے. یعنی اس کے عبد الملک کے گورنر نے لکھا کہ آپ کا حکم ہو تو ہم کسانوں سے وہ غلہ بھی چھین لیں جو فصل اگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی سب کچھ چھین کے محض اتنی چیز واپس دے دی جاتی تھی جتنی مزید فصل اگانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, کہ باقی بھوکے مرتے رہیں. تو اب اور ظلم آگے بڑھتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم وہ غلہ بھی چھین لیں. تو اس پہ خلیفہ کا کیا قول ہے, خلیفہ کا کیا حکم ہے کہ ہاں چھین لو اور دودھ دوہتے رہو, دودھ نہ ہو تو خون دو لو, یہاں تک کہ محض کھال اور محض چمڑا اور ہڈیاں باقی رہ جائیں. یہ انسانوں کے ساتھ سلوک تھا. اور پھر جو غیر مسلم تھے ذمہ ان کے ساتھ اور بدتر سلوک تھا, یہاں تک کہ وہ مسلمان ہونے لگے کہ اب جزیہ تو معاف ہوگا. پھر بھی جزیہ معاف نہیں ہوا, پھر بھی جزیہ بدستور لیا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ گئے. اور پھر جب عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ آیا, ظاہر جناب سعید الساجدین کے بعد کی بات ہے, امام محمد باقر کے زمانے میں, اور یہ جزیہ نامسلموں سے معاف کیا گیا. ہاں, تو گورنروں نے خلیفہ کو یہ لکھا آپ نے جزیہ نامسلموں پہ سے معاف کر دیا, نامسلموں پہ سے معاف کر دیا, حکومت کی آمدنی کم ہو گئی. یعنی قابل غور ہے کس طرح سے ذہنیتیں بدلتی ہیں, کس طرح ذہنیتیں ظلم کو ایکسیپٹ کرنے لگتی ہیں, آہستہ آہستہ ظلم کی عادی بن جاتی اور اپنا مقدر سمجھ بیٹھتی ہیں. تو اس پر عمر بن عبدالعزیز کا جواب تھا اللہ کے رسول لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے, ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. لیکن اب اللہ کے رسول کی یہ حیثیت ہے کہ اب ان کے قوانین کو ایک طرف رکھ کر اب اسے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے نو مسلموں سے بھی, یہاں تک کہ وہ پھر اپنے دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اور تمام پادری جو تھے, یعنی ہمارے ہاں ہماری شرع میں جو عالم دین ہیں یا پادری ہیں ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا. انہوں نے ان پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا. غرض وہ عالم تھا کہ لوگوں کو ہر طرح سے بھوک اور محرومی میں مبتلا کر کے اپنی حکومت کی طاقت کو مضبوط کرنا, یہ پالیسی رہی ہے. اور پھر جیسا جناب رسالت مآب نے فرمایا دین خدا کو سرمایہ مکر و فریب کتاب خدا کو بنانا, تو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کس طرح سے حدیثیں گھڑی گئیں, سارے مملکت اسلامیہ میں پھیلائی گئیں, نئے نئے فلسفے ایجاد کیے گئے کہ کوئی فاسق و فاجر بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک وہ بڑا عالی مرتبت ہو, خدا وند عالم اسے بڑے مرتبے عطا کرے. اب دیکھیے ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر آیا ہے, یہاں یہ فلسفے ہیں کہ اللہ قدرت رکھتا ہے, وہ جسے چاہے معاف کر دے, کوئی کتنا ہی فاسق و فاجر ہو اسے معاف کر سکتا ہے, اور جس نیکوکار کو چاہے سزا دے سکتا ہے.
یعنی یہ وہ فلسفے ہیں جس سے نہ عدل کا نظریہ باقی رہتا ہے، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر کی کوئی مصلحت باقی رہتی ہے، نہ قیامت کا کوئی نظریہ باقی رہتا ہے کہ جب نیکوں کو سزا دی جائے، بروں کو نوازا جائے، تو پھر قیامت کا مفہوم کیا رہ گیا۔ اب خواتین گرامی، یہ جو تھے ان احادیث کے ذریعے، ان فلسفوں کے ذریعے، اور سب سے بڑا حربہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر تبرہ بھیجنا۔ قابل غور بات ہے، جناب امیر المومنین تو اب دنیا میں موجود بھی نہیں ہے، پھر تبرہ کا کیا مطلب ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ علی پہ تبرہ نہیں بھیجا جا رہا، علی کے اسلام پہ تبرہ بھیجا جا رہا ہے، علی کی سیرت پہ تبرہ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ لوگ یہ بھول جائیں کہ علی کی سیرت کیا تھی، اور مقصد کیا ہے کہ لوگ رسول کے پیغام کو بھولتے چلے جائیں۔ اب ان تمام فلسفوں کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کیسے کیسے انحرافات پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اب خواتین گرامی، میں محض ایک مثال دوں گی کہ جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ ان کے اقوال کو، ان کے خطبات کو دیکھیں۔ حجاج بن یوسف کا ایک خطبہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا، مکے میں قتل عام کرنے کے بعد پھر یہ مدینے پہنچا۔ اچھا، اور پھر جس وقت خلیفہ وقت یعنی عبد الملک بن مروان آیا ہے مدینے، تو اس نے اس سارے واقعے کے بعد کہا، خبردار میرے سامنے کوئی تقوی اور پرہیزگاری کا نام نہ لے، جس نے بھی تقوی اور پرہیزگاری کا نام لیا اسے گردن قلم کر دوں گا۔ اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، تم اسی گردن قلم کر رہے ہو۔ یہ عقائد تھے جو معاشرے میں پھیلائے جا رہے تھے تاکہ ملوکیت کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے، میں جانتی ہوں وقت کم رہ گیا، اب ایک خطبہ ہے جو اس نے حجاج بن یوسف نے پھر مدینے سے کوفے جانے کے بعد لیا۔ کوفے ممبر پر بیٹھا اور اس نے کہا، میں کھچی ہوئی گردنوں اور سروں کی فصل کو کٹنے کے لیے تیار دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انسانوں کو، انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، اس ممبر پہ خطبہ ہو رہا ہے جس سے کبھی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات گونجا کرتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر یہ کہا جا رہا ہے، انقلاب دیکھیے زمانے کا، کاؤنٹر ریولوشن دیکھیے، ضد انقلاب دیکھیے۔ یہ کہا جا رہا ہے، میں کھچی ہوئی گردنوں اور سروں کی فصل کٹنے کے لیے تیار دیکھ رہا ہوں، اور پھر مجھے سر اور داڑھی کے درمیان خون ہی خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر کہا، عراق والوں، بغاوت اور نفاق کے مادن، بدترین اخلاق والے، میں تمہیں ایسے چھیل کر رکھ دوں گا جیسے لکڑی سے چھال کھینچی جاتی ہے۔ یعنی یہ انسانوں کے متعلق تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ماروں گا جیسے اجنبی اونٹ مارے جاتے ہیں، اور جاؤ جو لشکر جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، ورنہ جو بھی نظر آیا خون بہا دوں گا، مال و متاع لوٹ دوں گا، گھر گرا دوں گا، گھر لوٹ لوں گا۔ یہ تو ظاہر عام زبان تھی جو ممبروں سے بولی جا رہی تھی۔ اب خواتین گرامی، ان تمام آوازوں کے درمیان ایک آواز ہے، ایک آواز ہے، کوئی کہہ رہا ہے، خداوندہ مجھے توفیق دے، خداوندہ مجھے توفیق دے، جو میرے ساتھ دھوکہ کرے اس کے ساتھ بھلائی کروں، جو مجھے بے سہارا کر دے اس کے ساتھ نیکی کروں، جو مجھے محروم کرے اس کے ساتھ جود و عطا کروں، جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ صلہ رحم کروں، جو میری غیبت کرے اس کا ذکر خیر کروں، میں اچھے سلوک پر خدا کا شکر ادا کروں اور لوگوں کے برے برتاؤ پر چشم پوشی کرتا رہوں۔ سید سجاد دعائے مکارم الاخلاق۔ تو خواتین گرامی، یہ آواز تھی جس نے ان تمام آوازوں کے درمیان دین اسلام کا تحفظ کیا کہ آج وہ خطبات مٹتے چلے گئے، کسی کو نہیں پتا، اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہیں، آج بھی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو خواتین گرامی، اب دیکھیے کہ جیسا جناب رسالت میں آپ نے فرمایا تھا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ جناب امام سید الساجدین نے دعاؤں سے کتنا کامیاب جہاد کیا ہے۔ تو یقیناً جو جہاد کفر کے خلاف، ظلم کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا، ہم وہیں سے اس جہاد کی ابتدا کرتے ہیں۔ وہ محاذ کہ جو مکے سے مدینہ منتقل ہوا، وہ جہاد کہ جو بدر میں، احد میں، خندق میں لڑا گیا، وہ جہاد کہ جو کربلا تک آ گیا، امام سید سجاد نے اس جہاد کو جاری رکھا ہے۔ تلوار کے جہاد کو آپ نے ذہن کے جہاد سے، میدان کے جہاد کو آپ نے
ذہن اور فکر کی سطح پر جہاد سے بدل دیا، تو بلا شبہ ہماری جان قربان ہو جائے اس پر جس نے کتنا لمبا جہاد کیا ہے، کتنا لمبا جہاد کیا ہے۔ مدینے سے نکلے مکے پہنچے، مکے سے نکلے اور کربلا قریب آ گئے، کربلا، اور آج کا دن کربلا میں فرود کی تاریخ ہے۔ اور میں اس وقت جب یہاں مجلس پڑھتی ہوں تو میں ہر سال یاد دلاتی ہوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہی تاریخ تو تھی، یہی تاریخ تھی، اور شاید یہی وقت ہوگا جب امام مظلوم کا قافلہ کربلا میں داخل ہوا۔ آپ ایک مقام پہ پہنچے، آپ کا گھوڑا رک گیا۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ ایک کے بعد دو آپ نے 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں۔ امام کی منزل آ چکی تھی، وصیت اذنی گھوڑوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ جب بار بار آپ گھوڑے بدلتے رہے اور کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، آپ کو اچانک کچھ خیال آیا، آپ رک گئے، گھوڑے سے اتر پڑے، اور آپ نے جو لوگ جمع ہو گئے تھے چاروں طرف، ظاہر نواز رسول کی آمد ایک بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑا موقع تھا، ان سے پوچھا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ۔ آپ نے پوچھا اور کوئی نام نہیں ہے؟ کسی نے کہا نینوا۔ آپ فرما رہے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا۔ ایک طرف سے آواز آئی شت فرات۔ اب امام کو تلاش ہے اس منزل کی جہاں تک آپ کو پہنچنا تھا۔ آپ نے پھر پوچھا اور کوئی نام؟ ایک طرف سے ہلکی سی آواز آئی کربلا، کربلا۔ بس امام نے اپنے قافلے کو حکم دیا یہیں اتر پڑو، ہماری منزل آ گئی، ہماری منزل آ گئی۔ کچھ لوگ خوش ہوئے، مولا بستی بسائیں گے، کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی، امام کے سامنے حاضر ہوئے، مولا خدا کے واسطہ یہاں قیام نہ کیجیے، یہاں قیام نہ کیجیے، یہاں سے جو نبی یا جو وصی گزرا وہ مبتلا مصائب ہوا۔ یہ جگہ اللہ کے پاک بندوں کے لیے یہ بڑی منحوس جگہ ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ وہ یہی بستی بسانے کے لیے آئے۔ آپ نے کربلا کے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا ہم یہاں ایک قطع زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے قطع زمین قیمت ادا کر کے میرے امام آپ نے قبروں کی جگہ بھی نہیں لینی چاہیے، بغیر قیمت ادا کیے ہوئے آپ نے قیمت ادا کی۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے، لوگ سوچتے ہو گے مولا ہمیشہ یہاں رہیں گے، کوفے سے قریب ہے کربلا، کوفہ جناب امیر المومنین کا دار الخلافہ تھا۔ لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ اہل بیت نبی ایک نئی بستی بسائیں گے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام قیمت ادا کرنے کے بعد پھر آپ فرماتے یہ زمین میں نے تمہیں ہبہ کر دی، یہ زمین میں نے تمہیں ہبہ کر دی۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں ہمیں ہبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لیکن 3 شرطیں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں 3 شرطوں پر میں تمہیں ہبہ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھو اس پر کھیتی مت کرنا، اس پر کھیتی مت کرنا۔ خواتین گرامی تاریخ میں ایسے کئی موقع ہیں جب نشان قبر مٹانے کے لیے کھیتی کی گئی، مولا فرما رہے ہیں کھیتی نہ کرنا اس پر کبھی۔ پھر آپ نے آیا اور دیکھو ہمارے زائر آئیں گے، یہاں ہمارے زائر آئیں گے، انہیں 3 دن مہمان رکھنا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اور دیکھو ہمارے زائروں کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ کربلا کا مہمان، کربلا کا میزبان کیا ہدایت کر رہا ہے ہمارے زائروں کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو۔ ہاں کربلا کا مہمان جو خود پیاسا رہا، وہ کربلا کا مہمان جو خود بھوکا رہا، میری جان قربان ہو جائے اس پر کہ آج اس سرزمین پر اس طرح سے میزبانی کی جاتی ہے کہ کسی نے کہا دیکھو یہ مولا یہ خود تو بھوکا رہا لیکن کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اور پھر مجھے خیال آیا مولا 3 شرطیں بنوا لی آپ نے، 3 شرطیں بیان کر لی، لیکن یہ شرط آپ نے ان سے نہیں بیان کی۔ ارے جب ہمارے پاس مال لاشوں کو یہاں پڑا دیکھو تو ہماری قبریں بنا دینا۔